السلام علیکم جی جناب، میں آ چکی ہوں ایپیسوڈ 82 کے ساتھ۔ تو آج میں ویڈیو ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں، تو بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ تو جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ ناول امان پروردہ، رائٹر اسمروا مرزا۔ تو آج میں نے ویڈیو تھوڑی الگ بنائی ہے، آپ لوگ بتائیں کہ کیسی لگی۔ اگر یہ طریقہ ٹھیک ہے تو اب سے ایسے ہی بناؤں گی، لیکن اگر پہلے والی زیادہ ٹھیک ہے تو بھی بتائیے گا۔ تو آج ایپیسوڈ نمبر 82 ہے۔ یار تو ایسے کر رہا ہے جیسے میں جنگ پر جا رہا ہوں۔ یہ تیسری صورت ہے جو تو باب بنگالی کی طرح مجھ پر پھونک چکا ہے۔ اپنے بچے سے ملنے جا رہا ہوں، وہاں کس نے بارودی جیکٹ پہن کر ہلاک کرنا ہے مجھے بتا ذرا۔ آج پھر سے زمل نے ایاد سے ملنے کا حوصلہ جمع کیا تھا، جبکہ حمین سے پتہ بھی کروایا کہ ایاد کر ہی ہے۔ تبھی زمل نقص تیار ہوئے پوچھ کی سمت کھڑی گاڑی تک آیا ہی کہ پیچھے ہی چلے آتے۔ جہانگیر نے اس کی بازو دبوچی اور اپنی طرف پلٹا کر گورے، اور تب سے افسایات پھونکی جا رہی تھی۔ اتنی فکر پر زمل کوفت زدہ ہوئے بیچ میں لقمہ دے بیٹھا۔ منحوس ہی بولا کر، تجھے مجھ سے مکے پڑیں گے اب حبیث۔ مجھے فکر ہے تیری، دیکھ نہیں رہا کہ کتنا پریشان ہوں۔ جب تک صفدر فرار ہے میں خوف زدہ رہوں گا۔ جہانگیر نے چوتھی صورت بھی پھونکی اور اس آدمی کو آڑے ہاتھوں لیے لتاڑا۔ زمل بے شرمی سے آگے سے دان دکھاتا روٹھے تپے یار سے جونک بنا لپٹ گیا۔ کل کا پورا دن تو زمل نے سو کر اچانک یار کے بیاہ کی ساری تھکن اتاری تھی، پر اب وہ مزید دیری نہیں چاہتا تھا۔ وہ داریا نے اپنا ماہر آدمی میرے پہرے داری پر چھوڑ رکھا ہے۔ اس کی ٹریننگ داریا نے کی ہے، دور رہ کر بھی میری حفاظت کروا رہی ہے۔ میں قربان جاؤں اس پر، اور لعنت ہے مجھ جیسے باپ پر۔ میری فکر مت کر یار، میں اپنے بچوں سے ملنے کے بعد ویسے بھی ندامت اور شرمندگی سے ہی مر جاؤں گا۔ بس تو یہ دعا کر وہ دو اس بدبخت باپ کو معاف کرنے کا حوصلہ کر سکیں۔ زمل کی آزردہ یقین دہانی اور اس کے پھٹ پڑتے دل کا دکھ لفظوں میں دکھائی دینے پر جہانگیر نے بڑی تعصب خیز نگاہ یار پر سب کی۔ پتہ نہیں کیوں پر جہانگیر کا دل بہت ڈر رہا تھا۔ ایسے مت بول، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دگنی رنجیدگی سے جہانگیر نے اسے نا امید ہونے سے روکا، جس کے بعد زمل کچھ نہ بولا، بس اجازت لے کر نکل گیا۔ جہانگیر کا تو سارا دھیان اسی پر تھا۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جانتے ہیں آپ کا دوست بند کر یا قید نہیں رہ سکتا۔ اللہ کی امان میں دے ان کو اور خود پرسکون ہو جائیں۔ سمن لان کی طرف ہی پھل وغیرہ دونوں کو دینے آئی، پر ٹیبل پر فروٹس رکھے خود وہ اکیلے کھڑے۔ جہانگیر کی طرف پورچھ ہی آ گئی۔ سمن، اسے کچھ ہوا میں جی نہیں سکوں گا، تم دعا کرو اسے کچھ نہ ہو۔ جہانگیر کی طرف پر سمن بھی گھبرا گئی۔ خیر مانگے، ایسی بات سوچیں بھی مت، آ جائیں۔ سمن نے تسلی آمیز لہجے میں یقین دلایا اور پیار سے ان کا ہاتھ تھامے وہاں سے لے گئی۔ وہیں بارش اور اس کی ٹیم صفدر پاشا کے ساتھ کاظم مبین کی خفیہ ملاقات کی خبر ملتے ہی دونوں کو ایک ساتھ سبق سکھانے نکل چکا تھا، جبکہ جیسے ہی زمل کی گاڑی چغتائی پیلس کی حدود سے نکلی، ایک سیاہ گاڑی نے زمل کا پیچھا کیا، جبکہ اس سیاہ گاڑی کا ایک اور بڑی وین نے، جو دراصل بارش کے وہی دو گاز تھے جو اس کے کہنے پر زمل کی پہرہ داری کر رہے تھے۔ حمین آج آفس تھا، جبکہ مایا، ایاد اور ماول گھر ہی تھے۔ ناول پڑھ کر فری ہوئی تو تینوں نے لیٹ ہی ناشتہ کیا اور پھر ایک فنی مووی بیٹھ کر دیکھی۔ ایاد تو اپنا لیپ ٹاپ لیے کمرے میں چلا گیا تو ماول نے مووی بدل کر کوئی رومانٹک سی چوز کر لی۔ مایا کے کندھے سے لپٹ کر وہ نہ صرف پاپ کارن کھا رہی تھی، بلکہ دونوں نہ جانے کس بات پر ہنس رہی تھیں، شاید اپنے اپنے ان کی شکایتیں لگا کر گاسپس ہو رہے تھے۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں۔ مایا نے لاڈ سے لاڈلی کو مخاطب کیا اور دروازہ کھولنے گئی، مگر سامنے کھڑے زمل جلال خان کو دیکھ کر وہیں سٹک ہوئی۔ حمین سے اجازت لے کر آیا ہوں، اندر نہیں بلاؤ گی؟ زمل کے برادرانہ شکوے پر مایا نے خود کو کوسا اور خجل سا مسکائے فوراً راستے سے ہٹی اور زمل کو اندر آنے کا کہا، جبکہ دروازہ بند کیے خود بھی زمل بائی کے پیچھے ہی بڑھی۔ ماول نے فوراً والیوم اور مووی میوٹ کی اور ذرا مؤدب ہو کر اٹھی تو زمل نے اندازاً ہی اس پیاری سی ماول کی گال سے ہتھیلی جوڑے شفقت لٹائی۔ تم یقیناً میرے ایاد کی ماول ہو؟ وہ ان کے سوال پر تھوڑا گھبرائی، پر سر ہلا گئی۔ آپ بیٹھیں پلیز انکل۔ ماول نے پیچھے ہٹتے ان کو کاؤچ کی طرف بیٹھنے کو کہا، مگر اس سے پہلے وہ بیٹھتا ایاد کی آواز پر تینوں متوجہ ہوئے۔ کون تھا باہر؟ ایاد کا سوال اس شخص کو دیکھنے سے پہلے ہی پورا ہو چکا تھا، مگر پھر جیسے ایاد خان کی آنکھوں کی اجنبیت نے ماحول پر سرد مہری طاری کر دی۔ ایاد خان، باہر میں تھا، ایک بنجارہ اور مجرم، خطا کار، تمہاری چوکھٹ پر معافی لینے آیا تھا۔
اس شخص کی حسرت پر حیات نے ناگواریت سے قریب آ رکتے ہنوز نظر زہر ہوند کیے رکھی۔ بہت جلدی خیال آ گیا معافی مانگنے کا۔ حیات نے طنز کیا تھا۔ مایا نے ماول کو اشارہ کیا تو دونوں کچن کی طرف لپک گئیں، جبکہ وہ دو میدان میں آمنے سامنے اکیلے رہ گئے۔ خوب ہو میری جوانی بنے ہو، اللہ تمہارے حسن اور ذہانت کو نظر بد سے بچائیں۔ رہی بات معافی کی تو ہمت نہیں ہوئی کب سے، کیونکہ بہت مجبور۔ اس سے پہلے زمل ایک بار پھر مجبوریوں کا رونا ڈالتا، یاد نے ہاتھ ہوا میں بلند کرتے گریز کیے خاموشی اختیار کر لینے پر مجبور کر دیا۔ اس گھر میں مجبوریوں اور بے بسیوں کا رونا کوئی نہیں روتا، تو آپ بھی یہ زحمت نہ کریں۔ کسی مجبور سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ایک نام کے باپ سے ضرور ہے، لیکن وہ مردہ تعلق تب ہی جاگے گا جب وہ نام کا باپ تھوڑا باپ بن کر پدرانہ شفقت ثابت کرے گا۔ میرے سامنے تو معافی کا نام لیا، اس کے آگے مت لیجیے گا۔ جسے جیتے جی مارا تھا، پلیز ابھی چلے جائیں۔ ابھی دل تڑپا ضرور تھا پر پگھلا نہیں تھا۔ ماول بہت مشکل سے آنسو روکے مایا سے لپٹی، جو اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتی ساتھ متفکر نگاہوں سے باہر ہی دیکھ رہی تھی۔ زمل جلال کے شکست خوردہ تاثرات دل کچلنے والے تھے۔ میں تب تک آتا رہوں گا جب تک تم مجھے معاف نہ کر دو۔ زمل نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ٹوٹتی آواز پر قابو پاتے آیات کے پھیرے چہرے پر نگاہ ڈالی اور انہی قدموں لوٹ گیا جن پر چل کر آیا تھا۔ ماول دوڑ کر باہر لاؤنج میں آئی، مگر ایاد اسے پاس آنے سے روکنے کا اشارہ کیے غصے سے پیچھے ہی گھر سے نکل گیا، جبکہ ماول کو نہ جانے کیوں خوف سا آ رہا تھا۔ حمین کسی فائل کو لینے آیا تھا، تبھی موصوف اپنے ہی دھیان میں گاڑی پارک کرتے باہر نکلے تو گاڑی کے بونٹ سائڈ پر خراش دیکھے، اسی کی جانب جھک کر ہاتھ پھیرا اور یہی سوچا کہ یہ کیسے لگی۔ اور اسی لمحے صفدر پاشا کے بھیجے آدمی نے جب زمل کو بلڈنگ سے باہر نکلتا دیکھا تو اپنی گن پکڑ کر چلائی، مگر بارش جب تک پہنچتا گولی جھک کر سیدھے ہوتے حمین کے ٹھیک دل کے مقام پر جا دوسی۔ ہر کوئی جیسے اپنی جگہ تھم گیا تھا۔ اچانک حمین کے زمل کے آگے آ جانے پر یہ حادثہ ہوا۔ بارش نے پلٹ کر اس شوٹر پر جارحانہ فائرز کیے تو وہ وہیں گر پڑا، لیکن بارش اور زمل زمین بوس ہوتے حمین کی طرف چیختے دوڑے، پر بلڈنگ کے دروازے تک ابھی بمشکل پہنچتے حیات خان نے جب ماموں کو خون میں لت پت گرتے دیکھا تو اس کے پیروں سے زمین سرک گئی۔ قیامت آ گئی تھی حمین چوہان اور اس کے لاڈلوں پر اور اس کی فریگرنٹ لیڈی پر۔ میلبورن میں سہانی شام پنکھ پھیلائے سرور طاری کر رہی تھی۔ ڈنر انیب، جاسم اور عاقب نے ایک ساتھ کیا۔ عاقب ابھی بھی خود میں سمٹا ہوا اور سنجیدہ تھا، لیکن جس طرح وہ سارا وقت جاسم اور انیب کی باتیں توجہ سے سنتا رہا، کبھی کبھی رسان سے مسکرا دیتا اور کبھی سر ہلانے لگتا اور یہی بتا رہا تھا کہ اس نے جاسم کے گناہ کو بھلے معاف نہ کیا ہو پر رعایت ضرور سونپ دی ہے۔ میں نے جہانگیر بھائی کو کال کی تھی، معافی مانگی، مریم صاحبہ سے بات کرنے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ اس ماں سے کیسے بات کر سکتا ہوں جن کی بیٹی کو پاگل کیا پھر مارا، پر چاہتا ہوں معافی مانگوں، پر میں یہ بھی چاہتا ہوں تم دو کی شادی یہاں ہو میرے اس گھر میں، اور زیادہ نہ سہی 1 ہفتہ تم دو میرے ساتھ رہو۔ شاید یہ میری آخری خواہش و خوشی ہو، کیونکہ اس کے بعد مر بھی گیا تو کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی۔ تم دو بات مانو گے نا میری؟ وہ لوگ ہلکی رات کی دلکشی سے لطف لینے کو لان میں بیٹھے تھے۔ عاقب کی نظریں جو لان میں مٹر گشت کر رہی تھیں یکدم جاسم موہن پر جا جمی، جبکہ انیب اور وہ تو جانتے تھے کہ وہ مرنے والے ہیں۔ ایسی باتیں مت کریں بابا، مرنا نہیں ہے اب آپ کو۔ عاقب کے لہجے میں ناراضگی اور ضد تھی۔ انیب اور جاسم نے رنجیدگی سے ایک دوسرے کو دیکھا، کیونکہ عاقب اٹھ کر منہ موڑے سوئمنگ پول کی جانب پلٹ چکا تھا۔ رہی بات شادی کی تو آپ ہمارے ساتھ پاکستان چلیں، ممی کی قبر پر جا کر ایک بار تو رو لیں تاکہ ان کی روح کو کوئی تو آسرا ملے۔ میں چاہتا ہوں جب میں انیب کو رخصت کرواؤں میرے تمام اپنے شریک ہوں اس جشن میں، بے مروت دوست بھی اور جان لیوا دشمن بھی۔ عاقب پھر سے حکم سناتا، سر کڑائے جبڑے بھیجتا پلٹا، اور جب اس نے انیب کو دیکھ کر رخصتی کی بات کی تو وہ آنکھیں نم ہونے سے روک نہ سکی۔ سبرینا کی قبر سے ہی تو وہ شخص بھاگ کر یوں ملکوں کی خاک چھان رہا تھا، جبکہ عاقب نے کسے دوست اور کسے دشمن کہا یہ انیب اچھے سے سمجھی تھی، تبھی تو زخمی مسکرائی۔ میں ڈرتا ہوں ان گلی کوچوں سے، در و دیوار سے، وہاں سبرینا کی سسکیاں اور چیخیں گونجتی ہیں۔ جاسم نے سر شرمندگی سے گرا دیا تو عاقب ان تک پہنچا اور ان کے جھکے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے اوپر اٹھا کر ان کے بال سیٹ کرنے لگا۔ یہ دلہراش منظر ہواؤں تک کو سوگوار کر گیا۔
وہ نم آنکھوں والا شخص مزید غمزدہ ہوا۔ یہ تو آپ کو سہنا ہوگا بابا، مکافات بھی کوئی چیز ہے، لاڈلے بھی نہیں بچتے اس کی تابکاری سے، اور آپ تو لاڈلے بھی نہیں اتنے۔ سوچ لیں پھر ہم ساتھ نکلتے ہیں، جتنی دیر کریں گے اتنا آپ کا بیٹا اپنی راحت و خوشی سے دور رہنے پر مجبور ہوگا۔ یو نو وٹ آئی مین۔ عاقب نے کوئی لیا دیا رحم نہ کیا، بلکہ وہ جیسا تھا ویسا ہی پیش آیا۔ اس کی آخری معنی ہے اس بات پر، جہاں انیب کا بیٹھے بیٹھے چہرہ سرخی چھوڑ گیا، وہیں جاسم بھی اٹھ کھڑا ہوتا بیٹے کو آس سے تکنے لگا۔ اب اس کے ہاتھ عاقب کے رخساروں سے جڑے تھے۔ بابا کے سامنے تو شرم کھا لو عاقب کے بچے۔ انیب اٹھ کر فوراً سے پہلے اندر بھاگی تو دونوں باپ بیٹا ایک ساتھ شرانگیز ہنس پڑے، لیکن جاسم کی آنکھوں کی حسرت بے حد جگر پاش تھی۔ وہ تو کہہ رہی تھی تم اس سے محبت نہیں کرتے، وہ بہت ہی پیاری ہے، مجھے بتاؤ محبت کرتے ہو نا؟ خود کو بہلا تو نہیں رہے؟ جاسم کے ڈرے چہرے پر نگاہیں گھماتا وہ یوں ہی ان کے ہاتھ ہٹاتا ذرا دائیں جانب گھوما۔ مجھے تو محبت داریا سے تھی، اس کے ساتھ جینے کے خواب سجائے تھے۔ انیب سے تو میرے سارے رنگ وابستہ ہیں، وہ جیسے جسم کا حصہ نکلی میرا۔ محبت نہیں ہے مجھے انیب کی بننے کی خواہش ہی اتنی پرزور ہے کہ محبت کہہ کر اس کی حرمت پر حرف نہیں لا سکتا۔ محبوب کو تو انسان ایک درجہ اونچا رکھتا ہے بابا، تاکہ گردن اٹھا کر دیکھ سکے، پر انیب کو میں اپنے برابر پاتا ہوں۔ اسے دیکھنے کے لیے مجھے سر نہیں اٹھانا پڑتا، بلکہ بس آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں۔ محبوب کے آگے تو سوچ سوچ کر رہنا کہنا پڑتا ہے، پر جس کے آگے کچھ بھی ہانک دیا جائے وہ آپ کی روح کا ساتھی ہے، جیسے آئینے میں دکھائی دیتا عکس۔ مجھے انیب سے جڑی اپنی دیوانگی بہت دیر سے معلوم ہوئی۔ ہاں، اس کا اوجھل ہونا مجھے جھنجھوڑ گیا، مجھے رنگ دکھائی دینے بند ہو گئے۔ ہاں بابا، وہ میری بصارت ہے، سماعت ہے، خواہش ہے اور سکون ہے۔ محبت نہیں کرنی اب مجھے۔ انیب کو ایک صرف شدہ اور عام جذبہ نہیں دے سکتا، میں انیب کو عاقب دے چکا ہوں، آپ نام دے دیں اسے کوئی۔ جاسم کی آنکھیں سرخ پڑیں، بے ساختہ عاقب کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ تھوڑا بے چین ہوا۔ گلے لگانے تک ٹھیک ہے، پر یہ محبوبہ کی طرح ماتھا تو نہ چومے، میرا چھوٹا بچہ نہیں ہوں۔ عاقب کو سخت الجھن ہوئی جاسم کے ماتھا چوم لینے پر، تو جاسم کھل کر ہنسا اور اس کا روٹھا پن دیکھے گال بھی تھپکائی۔ تمہیں محبت نہیں ہوئی واقعی میں، تمہیں انیب سے عشق ہے، اور عشق میں سامنے والا سب سے پہلے خواہش ہی بنتا ہے میرے شیر۔ میں چلوں گا تم دو کے ساتھ، فلائٹس ارینج کروا لو، مجھے بتا دینا، میں دیر نہیں ہونے دوں گا۔ وہ مان گیا تو عاقب کو قدرے اطمینان ملا، لیکن عشق والی بات عاقب نے ہوا میں اڑائی تھی۔ بھلا وہ آوارہ کہاں اور عشق کا تقدس کہاں؟ جاسم دھیرے سے ملازم کے سہارے پر اندر بڑھے، پر عاقب سے نہ جایا جا سکا۔ اسے سوچ بچار کرنی تھی کہ اگر محبت نہیں، عشق نہیں، تو اس انیب سے کون سا جذبہ باندھ رہا ہے، اور آج ہی اسے جواب ڈھونڈنا تھا۔ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، وہ اسٹیبل ہے، تبھی کچھ دیر تک اسے دوسرے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، کبھی بھی ہوش آ سکتا ہے، سنبھال لینا اسے۔ میں ایک چکر گھر لگا کر ذرا گریول کی خبر لوں گا، ویسے بھی اس گند کو قید رکھنا بھی خطرناک ہے، رجال اسے قابو کر سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ کام بھی جلد مکمل کر دینا چاہیے۔ وہ دو بیلا والے کیئر یونٹ کے باہر ہی تھے۔ یحییٰ نے نظر گھما کر آکسیجن ماسک سے آزاد ہوتی بیلا کو دیکھتے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں یہیں ہوں اس کے پاس، یحییٰ نے ہنوز اسی طرف دیکھتے کہا، جبکہ داران اس کی بے چینی باں پہ اس کے کندھے کو جکڑتا اپنی سمت پھیر گیا۔ نکاح نہ کروا دوں تمہارا؟ داران کی آفر یحییٰ کے جسم سے جان سی کھنچ گئی۔ سن پڑتا وہ جیسے داران کو دیکھ رہا تھا، وہ سچ میں پیارا تھا۔ نکاح ایسے کیسے؟ یحییٰ کی آواز میں سلوٹیں پڑی۔ ہمیں بیلا کی ایک انتہائی پرسنل آیا چاہیے، جو اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھے۔ 2 ویک تک اس سے زیادہ اٹھ کر بیٹھنے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ تو یوں نو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اسی بیچ مناتے بھی رہنا۔ داران سراسر شرارت پر اترا تھا، جبکہ یحییٰ کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا، کیونکہ اسے یہی لگ رہا تھا داران مذاق کر رہا ہے۔ بھائی آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ یحییٰ نے اس کو بازوؤں سے تھامے صدمے کی کیفیت میں جھنجھوڑا تو داران مسکرا کر سرنفی میں گما گیا۔ یہ باولا اس کی زخمی بازو درد کروا گیا، پر داران نے محسوس نہ ہونے دیا۔ نہ ہرگز نہیں، ہوش میں آ لے تو مناتا ہوں، کہہ دوں گا بیلا ہم بہت مصروف ہیں، سو اس مفت کی ویلی آیا کو قبول کر لو، بہت عیش کرو گی۔ داران کے آفت انگیز جواب پر یحییٰ بے اختیار ہنسا، گویا سراسیمگی کی سی کیفیت طاری تھی۔ دھیان رکھو اس کا، مجھے منع نہیں کرے گی، ملتا ہوں رات تک۔ داران نے اس کی خوشی پر پیار سے اس کی گال تھپکی اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ خوشی کے مارے یحییٰ کا دل چاہ
रहा था नाचने लगे, पर फिर जब नज़र इस पर गई तो दिल फिर बढ़ने लगा। अगर तुम सच में मेरी हो गई, मैं खुद से ज़्यादा तुम्हारा बनकर दिखाऊंगा। मना मत करना और जाग जाओ, तुम्हारी हर तकलीफ का मरहम मुंतज़िर है तुम्हारा। जज्बात की हिद्दत ने यहिया की आवाज़ बोझिल की, पर तारान की उम्मीद ने गोया अंग अंग पर सरशारी बर्पा कर दी थी। तारान वापस घर पहुंचा तो आधा घंटा लगा। घर को सुनसान देखे तारान को पता चल चुका था कि सोहर और उमर भी सो रहे हैं, क्योंकि किसी की कोई आवाज़ ना आ रही थी। तभी वो सीधा दारिया को देखने ही कमरे में आया। अब तक वो सो रही थी। दिल में अजीब सी राहत मुअज्जज़न हुई। दरवाज़ा बंद किया। खुद भी वो थकावट महसूस किए। कफ लिंक्स निकालता, शर्ट के बाजू खोल के पैंट से खींच कर बाहर निकालता, बालों में आईने की जानिब देखे, हाथ फेरे, खुद भी आहिस्तगी से दारिया के साथ लेटा। और चूंकि कमरे में बहुत मध्यम स्पीड पर एसी चल रहा था, तभी ब्लैंकेट भी थोड़ा हुद पर किए दारिया के बालों को छूकर अपने चेहरे पर फैलाए खुशबू सूंघी। वो करवट पर लेटी थी और दारान उसकी तरफ करवट नहीं बदल सकता था, क्योंकि वही बाजू जख्मी थी। मगर इससे पहले वो खुद भी सोता, दारिया ने किसी खौफ के एहसास से करवट बदली और जब हाथ दारान के चेहरे पर रखा तो दारी को फील किए। वो फ़ौरन से नींद से जागी। क्यों जाग गई हो? दारान को हैरत हुई उसके सहम कर जागने पर। तो दारिया ने उठकर बाल समेटे और फौरन से उठकर बेड से उतरे। दूसरी तरफ से घूम कर आती, इसे आगे से रखने का कहे, उसकी दूसरी बाजू खोले सर रखे लेटी और जरा हावी हुई। जलाद के लब मुस्कुराहट में डले। पता नहीं दिल कब से कांप रहा है। अब ठीक हो, कंफर्टेबल हो, दर्द तो नहीं हो रहा? बाजू के पेन के लिए कोई पेन किलर ली तुमने? कुछ खाया? उसके सवाल को नज़रअंदाज किए वो कभी हाथ उसके चेहरे पर फेरने लगी, कभी गर्दन पर, कभी बाजुओं पर, कभी उसके सीने से ले जाती, कांधे से सरकती, जख्म तक ले गई। मैं ठीक हूँ, बेहद कंफर्टेबल। दर्द गया बाढ़ में। पेन किलर तुम हो, खाना तुम्हारे साथ ही तो इतना ठूसा था। फिक्र मत करो मेरी। तुम्हारा दिल क्यों कांप रहा है? एवरीथिंग इज़ ओके। उसकी जबीं चूमते हाथ को अपनी सिम खींचे से अपने सीने से मजीद लिपटाए फिक्र से पूछा, जब तक सांस है तुम्हारी फिक्र करती रहूंगी। बस दिल शायद घुटन की वजह से घबरा रहा हो। माहिर, मैंने कल रिजाल को देखा था उधर। उमर भी था तो यकीनन वो रियल वाला रिजाल था। वो कैसे हमारा पार्टनर बन सकता है? उसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की तुम जानते हो? कैसे माफ़ कर सकते हो? डारिया ये पूछेगी वो जानता था। तभी उसके बालों को समेटे नरमी से उसकी गाल पर उंगलियों की पोरें फेरने लगा। वो सख्त बेकरार लग रही थी। मैंने उसे माफ़ नहीं किया, ये तुम पर है। तुम्हारे पैरों में गिराकर माफ़ी मंगवाऊंगा उससे। तुम क्यों फिक्र करती हो? पर वो खुद एक विक्टिम था, शायद मैंने इसीलिए इसे रियायत देकर आजमाया। तुम कुछ बेहतर हो जाओ तो सब बताऊंगा। वो जितना गलीज और बुरा था, अब वैसा नहीं रहा, वरना तुम जानती हो उसका अंजाम कितना भयानक करता। मुझ पर भरोसा है ना मेरी फ्लोरेंस को? जितनी फिक्र कर रही थी लगा सब बेजा है, तभी खुल कर मुस्कुराई। वो इसे तवज्जो से समेट समेट कर खुद में बसाते बोला था, अपने आप से ज़्यादा है। मैं भी सोचूं तुम इसे कैसे बख्श सकते हो। मैं उसकी कहानी इसी से सुनना चाहती हूँ, अगर तुम इजाज़त दो, क्योंकि अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ना अच्छा लगता है। दारिया की ख्वाहिश मुकाबिल सर आँखों पर थी। बिल्कुल इजाज़त है, और मेरे ख़्याल में ये सबसे बेहतरीन है। उसकी मान जाने पर बाजू आगे को सरका कर उसकी गर्दन में लपेटे उसके चेहरे से चेहरा जोड़कर टिका गई और दारान के बालों में उंगलियां फेरने लगी। दारिया, यू आर ओके? सोकर कुछ अच्छा फील हुआ? दर्द वगैरह तो नहीं है बाजू में? उसकी बाजू पर हाथ फेरे, धीरे से प्रेस किया तो वो कराह उठी, क्योंकि नील पड़ा था तो इस पर दर्द था। तारा ने फौरन से उसकी बाजू चूमी तो वो ज़रा ऊपर को झुक के मुस्कुरा दी। थोड़ा सा है, डॉक्टर ने ऑइंटमेंट दी थी, इससे बेहतर है काफ़ी, जबकि वो और कहीं दर्द नहीं है। मुझे ऐसे लगता है बेबी मुझे हील कर रहा है। बेबी के जिक्र पर दारान की आंखें फिर मुस्कुराईं। दारिया की खुशी देखना खूबसूरत था। होप सो, ऐसा ही हो। बहुत जल्दी फंसा दिया तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी में। मैंने उम्मीद नहीं की थी, पर कहते हैं ना, आने वाली हर रूह का वक्त मुकर्रर है। तुम गुजर जाओगी इस फेज से, क्योंकि बहुत बहादुर हो और मैं तुम्हारी हर तकलीफ में बेहद पास मिलूंगा। अपने साथ का यकीन दिलाता वो खूबसूरत लगा। दारिया ने उसकी जख्मी गाल चूमी, फिर उसके दूसरे गाल को छुआ। ये बहुत खूबसूरत सफ़र है, मैं इंजॉय करूंगी हर लम्हा। तुम्हें खुद में महसूस करना जानलेवा है माहिर शाह। वो इसमें भी मोहब्बत का पहलू घसीट लाई। वो हंसा, दिल इतना मसरूर था कि हंसी भी इस पर सज रही थी। कभी तो नॉन रोमांटिक हो जाया करो। ताराने से जानबूझकर नाक दबाते छेड़ा, रोमांटिक होने के लिए ये एक उम्र थोड़ी है, तो क्यों ज़ाया करूँ एक लम्हा भी? जब तुम मेरे हो तो मेरा हक है तुम्हें हर दम अपना महसूस करूँ। मैंने बहुत मुश्किल से तुम जैसी राहत पाई है। मैं तो बहुत पॉजेसिव हूँ तुम्हारे लिए।
اس کے چہرے کا ایک ایک نقش نہارتے بولی۔ تاران نے اس کے ہونٹوں کو نرمی محسوس کی اور ہزار حد طلب کے اس سے دور ہو گیا۔ میں بھی اپنے کہے اور کیے سے وہ داریہ کے دل کو اس کی ڈگر بلا گیا۔ کتنے ٹائم رہی تھی کوٹھے پر تم؟ اچانک سے داران کے سوال پر وہ شرمانے کو چھوڑے حیران ہوئی۔ اچانک کیسے پوچھا؟ وہ تھوڑا گھبرائی۔ ایسے ہی کیسے بچایا خود کو؟ تاران نے اس کی اداس آنکھیں دیکھتے پوچھا تو وہ واپس اس کے سینے میں سمٹی، چیخ اور چلا کر اور درندی کی طرح سامنے والے پر جھپٹ کر بچاتی رہی خود کو۔ تمہیں پتہ ہے ایک دن وہ بائی ایک ہونہار اور بدبودار آدمی کو لائی جسے بڑا غرور تھا کوٹھے کی مجھ وحشی لڑکی کو نکیل ڈالنے کا۔ اس آدمی نے مجھے کیل والی زنجیر سے مارا اور تقریباً مجھے بے لباس کرنے ہی والا تھا جب میں نے ہمت کی اس کی مردانگی ہی پھوڑ دی لات مار کر، اور اسی زنجیر سے اس کی ٹانگوں کو لہو لہان کر دیا۔ اس کے بعد بائی نے کسی گاہک کو میرے پاس آنے نہ دیا۔ مجھے ڈر تھا وہ آدمی بدلہ لے گا پر شاید مر گیا ہوگا۔ داریہ نے یہ سب بنا دیکھے کہا جبکہ داران زہریلا سا مسکرایا۔ کچھ ماہ پہلے ہی اس نے اسی کوٹھے میں خاص داریہ کے لیے تب گئے 7 لوگوں کو موت کی سزا دی تھی۔ وہ 7 کے 7 غلیظ اور کرپٹ لوگ تھے۔ نہ مرتا تو اب تک میرے ہاتھوں اس کے ٹکڑے ہو چکے ہوتے، یقیناً نحوست زمین دوز ہو چکی ہوگی۔ تمہارے جسم پر جو نشان ہے اسی زنجیر کے ہیں نا؟ کندھے پر اور کمر پر بہت مدم پر اب تک موجود۔ وہ ایک دم چہرہ اٹھائے نم آنکھوں سے داران کو دیکھنے لگی جو اس کے جسم کے نہ ہونے جیسے نشان بھی دیکھ چکا تھا۔ یہ سچ میں جھٹکا تھا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے جسم کی جلد کو چھو کر بتا سکتا ہوں کہ اس نے کتنے موسم اور کیسی سختی جھیلی۔ داریہ کی آنکھیں اس شخص کی جان لیوا عاشقی پر چھلک اٹھیں۔ بہت سے نشان اور تھے، تھپڑوں کے، ناخن کی، خروچوں کے۔ وہ عورت میرے بال ایسے نوچتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں اکھڑ کر آ جاتے، یہاں تک کہ پیر میں بندھی زنجیریں اندر دھس کر میرے پیر زخمی کر دیتی تھیں، کیڑے کاٹتے رہتے تھے۔ 3 ماہ رہی تھی وہاں اور تم جانتے ہو 3 ماہ میں صرف 3 راتیں سوئی، وہ بھی بے ہوش ہو کر۔ اس کے علاوہ آنکھ جھپکنے سے بھی خوف آتا تھا۔ جب وہاں سے نکلی آدھی پاگل ہو چکی تھی، درد ہونا ختم ہو گیا تھا، میری یہ جلد بے حس ہو گئی۔ وہ سسک اٹھی۔ اس لڑکی کا یہ کرب باہر نکالنا ضروری تھا، وہ عورت مر چکی ہے۔ اران نے اس کی گال سہلاتے بہت سکون سے بتایا تو وہ سہم گئی۔ تو تم نے مارا؟ داریہ کب کپا گئی۔ نہیں، میں نے ایک کتے کو ڈرگ کا انجیکشن لگایا، وہ کاٹ آیا اس سے اور بروقت امداد نہ ملنے پر مر گئی۔ تاران نے جس تسلی سے بتایا داریہ کو لگا جسم سے جان نکل گئی۔ قاتل ہوں پر صرف گناہ کاروں اور بدکاروں کا۔ تم جانتی ہو وہ عورت گریول کی بہت بڑی اعلی کار تھی، کئی معصوم لڑکیوں کو تمہاری طرح اذیت دے کر مارا۔ تم خوش قسمت تھی اس موت و ہوس خانے سے زندگی اور عزت سمیت نکل گئی، کیونکہ میرے اللہ نے تمہیں میرے لیے بچا کر رکھنا تھا تاکہ اس جسم کے سارے درد سمیٹ لوں۔ ڈرو مت مجھ سے۔ وہ اس کی صفائی دینے پر خوف سے مر رہی تھی، رو پڑی۔ تاران نے اس کے پیار سے آنسو پونچھے، اسے بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ ماہر، تمہارے چنے سے پہلے سچ میں میرا جسم مردہ ہی تھا، میری روح اب خوف زدہ۔ وہ روتے ہوئے ہی بولی۔ تاران نے اس کو مرہمی نگاہ میں لیتے اس کے گالوں سے ہاتھوں کو لگا دیا۔ آئی نو، آئی فیل یور پین۔ اب تو کہیں پرانا درد باقی نہیں ہے نا؟ اتنے لاڈ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ آنسوؤں کو روکے تھکنے لگی۔ ہاں، ذرا بھی نہیں، اب تو ہر جانب پھول کھلے ہیں۔ تم پتہ نہیں کس نیکی پر مل گئے مجھے، بس پر جان ہارنے لگی۔ وہی نیکی جو تم بشر کی طرح ہر دوسرے بچے کے ساتھ حسن سلوک کرتی جمع کرتی آئی، جو تم سڑک کنارے بیٹھے فقیروں میں مسکراہٹ اور عیاشی بانٹ کر سمیٹتی رہی، وہی جو تم راہ پر ٹھوکر میں آتے پتھروں کو ہٹا کر رحم کرتی تھی، وہی جو تم بنا سلے کے کسی کے بھی آنسو پونچھ لیتی تھی، وہی جو معاف کرنے میں روشنی کی رفتار کو مات دے دیتی ہو، وہی جو کسی بھی رشتے میں اپنا آپ فدا کر دیتی ہو، وہی جو اللہ کو دوست بنا کر اس سے باتیں کرتی ہو، وہی جو دل توڑنے سے خوف کھاتی ہو، وہی نیکی کے مجھ ٹوٹے پھوٹے کو مزید ٹوٹا نہ رہنے دیا، وہی نیکی داریہ جو تم نے میری ماں کے لیے مجھے تسلی دے کر کی۔ یہ تو وہ ہیں جو تاران ماہر شاہ نے تسخیر کی۔ جانے اس کے علاوہ تم اللہ کو کتنی پیاری تھی جو تمہیں اتنا سنبھال کر رکھا اس نے۔ اس کے ماتھے اور پھر بالوں کو چومتے داریہ میں راحتیں اتارنے لگا۔ ماہر، بس جان نکل جائے گی میری۔ وہ مزید نہ سن پائی تو اس کے خوبصورت ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ٹوک گئی۔ تم نے وہ جو پہلی بار میرے آنسو دیکھے اور پونجے تھے، میں اسی لمحے کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ وہ میری زندگی کا قیمتی لمحہ تھا۔ سینٹی گرل، تم اتنی پیاری ہو کہ میں دنگ ہوں، کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں تم سے کبھی نہیں روٹ سکتا، کبھی بھی نہیں۔ داریہ کے دل کا رہا سہا بوجھ بھی تاران نے ہٹایا۔
تو اس کے سینے لگی۔ داران کے زخمی بازو والا ہاتھ بھی اس کے گرد لپیٹا کیونکہ جانتا تھا وہ بہت رونے والی ہے۔ بس ماہر، بہت کمزور ہوں۔ اس کے سینے کی راحت کا سکون پائے سسک اٹھی۔ نہیں، تم مجھ سے 100 درجے بہادر ہو۔ مجھے رشک ہے کہ تم میری بیوی ہو، میری داریہ ہو، میری فلورنس ہو۔ اتنا معتبر تو شاید داریہ کو کبھی فیل نہ ہوا جتنا اس لمحے۔ بس کرو ورنہ تمہاری زبان پر کاٹ لوں گی۔ روبرو ہوئے باقاعدہ اس جان کو آتے شخص پر چلائی تو وہ کھل کر ہنسا۔ اتنی بھیانک دھمکی! وہ فوراً شرافت پر آمادہ ہوا تو وہ بی کی آنکھوں سے ہنسی۔ یہاں کچھ زیادہ ہی موتی جڑ رہی ہیں ماہر، دیکھو میرا دل کانپ رہا ہے۔ وہ سب متذبذب تھی۔ داران نے اس کے دل پر ہتھیلی رکھی۔ یہاں آؤ، ڈرامے مت کرو اور سو جاؤ تاکہ میں بھی کچھ دیر آرام کر لوں۔ داریہ نے منہ سا بس اوڑا جبکہ داران آنکھیں موند کیا اور اس کو ہنوز حصار کا سینے پر لٹا رکھا تھا، پر داریہ کو لگا جیسے کوئی احساس اس کا سانس کوٹ رہا ہے۔ ماہر، میرا فون کہیں کھو گیا تھا، تم دو اپنا، مجھے ماموں سے بات کرنی ہے۔ پتہ نہیں کیوں بہت یاد آ رہے ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا کہ وہ داران کی راحت لٹاتی موجودگی میں بھی بے قرار ہوئے اٹھ بیٹھی تو وہ بھی پریشان ہوئے سیدھا ہوا۔ جاری ہے کیسی لگی؟ جی جی مجھے پتہ ہے حمین کے ساتھ غلط ہوا، لیکن ہو سکتا ہے یہی سب کچھ اچھا کرنے کا وسیلہ بنے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، ایسی ویڈیو اچھی لگی، پسند آئی؟ میں نے آج چینج کی، ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر نہیں آئی تو بتائیے گا، میں اگین دوسری والی ہی بنا لوں گی۔ آگے میں نیب کی رخصتی کے لیے کون ایکسائٹیڈ؟ اور کیا بیلا نکاح پر مان جائے گی؟ بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیں۔ چینل بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کا مجھے سب نے لازمی کمنٹ کر کے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ اس طرح زیادہ صحیح ہے یا پرانے اولڈ طریقے سے زیادہ بیسٹ تھی۔ تو ملتے ہیں پھر 83 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔